اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ ثالثها ان الاصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرز التعبد به واقعا عدم حجیته جزما بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة علیہ قطعا۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں طلاب کے لیے جو امتحان ہو رہا ہے، کفایت الاصول جلد دوم امر ثالث سے، ہم نے بھی امر ثالث سے پڑھنا شروع کیا تھا، اب امارات کی بحث شروع کی ہے۔ امارات کی بحث میں مصنف نے 3 امور کی طرف اشارہ کیا تھا، 2 امر گزر گئے ہیں اور تیسرے امر کو آپ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فیما لا یعلم اعتبارہ، کہ مشکوک الاعتبار، محتمل الاعتبار ظن، اس وقت یعنی محتمل الاعتبار ظن جو ہوگا اس میں اصل کیا ہے، یہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ گوئے کہ وقوع کی بات ہے، یعنی پہلے امکان کے بارے میں بات تھی کہ ظن پر عمل کرنا ممکن ہے کہ ممکن نہیں ہے، شارع کی طرف سے ظن کے مطابق عمل کرنے کا حکم آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، مصنف نے جو ہے وہ بیان کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ ظن واقع ہے کہ واقع نہیں ہے، وقوع کی بحث ہے، اور اس میں بھی اصل کیا ہے، تاکہ شک کے مورد میں اصل کی طرف رجوع کیا جائے اور اصل مرجع بنے، یعنی ایسا ظن کہ جس کے بارے میں شک ہوگا کہ آیا اس کا اعتبار شارع کی طرف سے ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے، تو اس اصل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ وہ اصل اگر حرمت التعبد ہوگی تو گویا کہ وہ ظن جو محتمل الاعتبار ہوگا، جس کے اعتبار پر شارع کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہوگی، تو اس کے پھر وہ اسی اصل کے مطابق عمل کیا جائے گا اور وہ ظن حجت نہیں ہوگا۔ اور اگر اصل یہ ہوئی کہ ظن جو ہے وہ یعنی کہ محتمل الاعتبار جو ہے وہ اس حجت ہے ظن، تو اصل اگر حجیت ہو گئی تو پھر گویا کہ اس وقت اس ظن کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ تو گویا کہ یہاں پر پہلے یعنی اصل کی تاسیس کرنی ہے تاکہ شک کے مورد میں اصل کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ محتمل الاعتبار ظن، اس میں اصل جو ہے وہ حرمت التعبد ہے، اور اصل یہ ہے کہ عدم حجیت ہی، ایسا ظن حجت نہیں ہے۔ علامہ شیخ انصاری کے نزدیک بھی یہی ہے اصل، یعنی حرمت التعبد بالظن فیما لا یعلم، کہ جہاں پر جس کی حجیت معلوم نہ ہو، جس کا اعتبار معلوم نہ ہو، تو اس ظن پر عمل کرنا حرام ہے اور اس ظن پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اور اصل یہ ہے کہ وہ ظن حجت نہیں ہے۔ علامہ شیخ انصاری کے نزدیک بھی یہی اصل ہے۔ لیکن فرق یہ ہے یہاں پر جو حجیت کے معنی میں فرق آ جاتا ہے کہ حجیت کا کیا معنی ہے۔ مصنف نے ایک حجیت کا معنی بیان کیا اور یہاں پر عدم حجیت سے وہی مراد لیا، اور علامہ شیخ انصاری نے بھی ایک معنی بیان کیا اور عدم حجیت سے انہوں نے ایک اور معنی مراد لیا۔ اس لحاظ سے تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے محقق مرحوم اخن خراسانی کے درمیان اور علامہ شیخ انصاری کے درمیان۔ مرحوم علامہ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ اصل حرمت التعبد بظن ہے، فیما لا یعلم، محتمل الاعتبار ظن حجت نہیں ہے، اصل یہ ہے، لیکن اس معنی میں کہ
زن کے مطابق عمل نہیں کیا جا سکتا، یعنی زن مؤدہ زن، وہ جو مؤدہ امارہ ہوگا اس کے مطابق عمل نہیں کیا جا سکتا، بالفاظ دیگر آپ یہ کہیں کہ مقام عمل میں مؤدہ امارہ کو استناد آپ جو ہے نا وہ مؤدہ امارہ یعنی امارہ کی طرف آپ استناد نہیں دے سکتے عمل کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر خود یعنی یہ جو مؤدہ امارہ ہے اس کو شارع کی طرف بھی آپ استناد نہیں دے سکتے۔ ایک تو یہ ہے کہ مؤدہ امارہ کے مطابق آپ عمل نہیں کر سکتے، دوسرا اس مؤدہ امارہ کو آپ شارع کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف آپ استناد نہیں دے سکتے۔ یہ یعنی کہ انہوں نے یعنی علامہ شیخ انصاری نے یہ معنی بیان کیا ہے حجیت کا کہ ہم ملتزم یعنی ہوں گے صحیح، یعنی احکام جو ہوں گے ان کو یعنی امارہ کے جو مؤدہ امارہ ہیں جو بھی احکام ہیں وہ ان کا صحت اور شارع کی طرف اسناد کا صحیح ہونا، یہ حجیت کا معنی ہے۔ تو یہاں پر عدم حجیت کا معنی یہ ہوگا کہ گویا کہ مؤدہ امارہ کے مطابق عمل کرنا صحیح نہیں ہے اور مؤدہ امارہ کو شارع کی طرف استناد دینا صحیح نہیں ہے۔ لیکن مرحوم میں مصنف اخوند خراسانی فرماتے ہیں کہ علامہ شیخ انصاری کے اس نظریے پر اشکال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ معنی مراد نہیں ہو سکتا حجیت کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حجیت کے درمیان اور ان دو کے درمیان یعنی مؤدہ امارہ کے مطابق عمل کرنا، اس کو ملتزم ہونا اور شارع کی طرف استناد کا صحیح ہونا، ان دو کے درمیان اور حجیت کے درمیان جو نسبت ہے وہ عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، یعنی ایک مورد میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں اور دو مورد میں دونوں جدا ہو جاتے ہیں۔ جمع ہو جاتے ہیں مثلا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز حجت بھی ہو اور اس کو شارع کی طرف استناد دینا بھی صحیح ہو، جس طرح اکثر ظنون ہیں گوئے کے۔ لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حجت ہو ایک زن لیکن شارع کی طرف اس کا استناد دینا صحیح نہ ہو، جیسے فرماتے ہیں ظن انسدادی بنا بر حکومت عقلی۔ اگر اس بنا بر حکومت عقلی کہ عقل حکم کرے کہ یہ زن حجت ہے، مقدمات انسداد جب تام ہوں، اس بنیاد پہ اگر ظن انسدادی اور ظن مطلق کو آپ حجت قرار دیں تو گویا کہ یہاں پر حجیت موجود ہے لیکن اس کا استناد دینا شارع کی طرف سے ہی نہیں ہے۔ اور اگر فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے نا شارع کی طرف استناد دینا صحیح ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ حجت نہیں ہوتی ہے وہ چیز۔ مثلا یہی کہتے ہیں کہ اگر اسی کو یعنی کہ ظن مطلق کو اگر آپ یعنی بنا بر کشف شرعاً اگر آپ حجت مانیں تو گویا کہ یعنی عقل حکم کرے کہ شرعاً یہ اس کے مطابق عمل انجام دیا جا سکتا ہے ظن مطلق کے مطابق۔ تو اب یہاں پر عین اسی وقت میں آپ یہ یعنی یہاں پر تعبد شرعی ثابت ہے، یعنی شارع کی طرف استناد دینا صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ یہ حجت نہیں ہے، کیونکہ حجیت کے اوپر باقاعدہ دلیل ہونی چاہیے شارع کی طرف سے، تو یہاں پر آپ حجیت نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ عام خاص من وجہ کی نسبت ہو گئی ان دو کے درمیان اور حجیت کے درمیان۔ اب جب عام خاص من وجہ کی نسبت ہے تو اس کا ہمارے مقام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے کہ حجیت کا معنی آپ یہ مراد لیں اور پھر اصل حرمت و تعبد بالظن سے مراد آپ یعنی عدم حجیت لیں اور عدم حجیت سے مراد آپ یہ والا معنی مراد لیں۔ تو فرماتے ہیں ایسی یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن ممکن ہے مرحوم علامہ شیخ انصاری کے نزدیک ان دو جو مصنف نے دو اشکالات کیے ہیں ان کے نظریے پر اس کا جواب یہ دیں، مرحوم علامہ شیخ انصاری ہو سکتا ہے وہ جواب یہ دیں کہ جہاں تک یہ آپ نے کہا یعنی جہاں تک یہ والی بات ہے کہ ظن انسدادی اور ظن مطلق حجت ہے لیکن اس کا استناد دینا شارع کی طرف صحیح نہیں ہے، تو مرحوم شیخ انصاری یہ فرما سکتے ہیں، یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز حجت ہو اور پھر شارع کی طرف اس کو استناد دینا صحیح
نہ ہو۔ جب یہ بنا بر حکومتی صحیح جب حجیت ثابت ہو گئی تو شارع کی طرف اس کو استناد بھی دیا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا یعنی اس عمل کو آپ شارع کی طرف استناد، اس زن کو آپ شارع کی طرف استناد دے سکتے ہیں۔ اور جو دوسری شک ہے کہ اگر یعنی کہ شرعاً ان دونوں کی یعنی کہ استناد صحیح ثابت ہو جائے اور شرعاً ہم جو ہے نا شارع کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہم استناد دے دیں، جیسے زن بنا پر کشف شرعی حجت ہو تو اس وقت استناد دینا صحیح ہے، لیکن حجت نہیں ہے تو یہاں پر ممکن ہے یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک مجرد تخیل ہے، یعنی ایک تخیل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کا استناد دینا شارع کی طرف صحیح ہو عین اس وقت یہ حجت نہ ہو؟ یہ ایک مجرد فرض ہے، مجرد تخیل ہے۔ لیکن بہرحال مصنف کے نزدیک یہ دو مثالیں ان اشکالات کی بنیاد پہ مصنف نے کہا ہے کہ یہاں پر حجیت سے مراد وہ والا معنی نہیں ہے کہ جو علامہ شیخ انصاری نے بیان کیا ہے، بلکہ یہاں پر حجیت سے مراد یہ ہے کہ جزماً اور بطور قطع ہم یہ کہیں گے کہ وہ آثار مترتب نہیں ہوں گے کہ جو آثار مطلوبہ آثار ہیں۔ وہ آثار کیا ہیں؟ یعنی منجزیت اور معذریت، انقیاد اور تجری، یہ والے آثار یعنی کہ مترتب نہیں ہوں گے۔ عدم حجیت کا مطلب یہ ہے، یعنی جہاں پر شک و محتمل الاعتبار ہو تو یعنی جس کی حجیت مشکوک ہو شک، تو گویا کہ شک اور قطع ہونا اس کی حجیت کے نہ ہونے کا یہ مترادف الفاظ ہیں، گویا کہ آپ یوں سمجھیں۔ یعنی ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ مثلا قیاس کی حجیت میں یہ محتمل الاعتبار ہے، یعنی اس کی حجیت میں شک ہے، تو آپ بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جزم اور قطع حاصل ہے کہ یہ حجت نہیں ہے، لہذا یہ تو مترادف الفاظ ہیں۔ یعنی مصنف نے یہاں پر شک اس معنی میں لیا ہے کہ جزماً اور قطعاً بطور قطع آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حجت نہیں ہے، اور حجت نہ ہونے کا معنی یہی ہے کہ وہ آثار آپ مترتب نہیں کر سکتے ہیں کہ جو آثار مترتب ہوتے ہیں اس وقت کہ جب ایک چیز کی حجیت ثابت ہو جاتی ہے۔ وہ آثار کیا ہیں؟ وہ آثار یہ منجزیت اور معذریت، یعنی اگر حجیت بالفرض ثابت ہو جائے تو اگر مکلف اس کے مطابق عمل کرے اور وہ واقع کے مطابق بھی ہو جائے تو وہ یہ ہو جائے گا، وہ منجز ہو جائے گا، اور اگر واقع کے مخالف ہو جائے اور مکلف اس کے مطابق عمل کرے تو وہاں پر یہ ایک معذریت ہے، یعنی کہ مکلف کے لیے یہ جواب دینا صحیح ہے کہ اس نے ظن کے مطابق عمل کیا تھا۔ اسی طرح تجری اور انقیاد بھی اس کے آثار میں سے ہے، یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ تجری کرتا ہے، یعنی اس کے مطابق وہ عمل انجام نہیں دیتا ہے، اور بعد میں یہ ہے کہ جو عمل اس نے انجام دیا ہے وہی واقع ہے، بے شک مثلا اس کو ظن حاصل ہوگا کہ نماز جمعہ واجب ہے اور وہ جان بوجھ کے نماز جمعہ نہیں پڑھتا بلکہ ظہر پڑھتا ہے، تو قیامت والے دن یہ پتہ چل گیا کہ واقع میں بھی ظہر واجب تھی، نماز جمعہ واجب نہیں تھی، تو اس وقت یہ ہو جائے گا کہ یہ تجری ہو جائے گی، یعنی اس نے تو جان بوجھ کے ایک تجری کرتے ہوئے اس نے نماز ظہر پڑھی تھی اور مؤدہ ظن کے مطابق عمل نہیں کیا تھا۔ انقیاد کا معنی یہ ہے کہ اس نے ظن کے مطابق عمل کیا، یعنی مثلا ظن نے بتایا، خبر واحد نے بتایا کہ نماز جمعہ واجب ہے اور اس نے نماز جمعہ پڑھی، ساری زندگی نماز جمعہ پڑھتا رہا، قیامت والے دن پتہ چلا کہ نماز جمعہ واجب نہیں تھی، ظہر واجب تھی، تو اس کو انقیاد کہیں گے، یعنی اس نے مؤدہ امارہ کے مطابق عمل انجام دیا۔ تو لہذا حجیت اسی معنی میں ہے، اور یہ والے آثار مترتب یہاں پر نہیں ہوں گے، یعنی محتمل الاعتبار، ایسا ظن کہ جس کے بارے میں شک ہو کہ آیا وہ حجت ہے کہ حجت نہیں ہے، تو وہاں پر یہ والے کوئی بھی آثار مترتب نہیں ہوں گے، نہ اس کے مطابق عمل کرنے سے، اور واقع کے مطابق بالفرض ہو بھی جائے تو وہ کوئی منجزیت نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی معذریت نہیں ہوگی، اور وہاں پر کوئی تجری نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی انقیاد نہیں ہوگا، لہٰذا یہ ایک یعنی بالفرض اس کے باوجود بھی اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ ایک تشریع محرم ہو جائے گی، یعنی بدعت ہو جائے گی وہ۔ تو اس وجہ سے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ اصل یہ ہے کہ حرمت التعبد بالظن۔ کل کی مختصر سی تھوڑی سی عبارت کا ترجمہ رہتا تھا وہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ پڑھتے ہیں۔
فرمایا تھا کما لا یصح بان الحکمین لیس فی مرتبۃ واحدۃ بل فی مرتبتین، کہ محقق اصفہانی کا نظریہ یہ ہے کہ دو حکم یعنی حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان جمع اس طرح ہوگی کہ دو حکم ایک مرتبہ میں نہیں ہے بلکہ دو مرتبہ میں ہے۔ کیوں؟ ضرورت تاخر الحکم ظاہری عن الواقعی بمرتبتین، کہ حکم ظاہری حکم واقعی سے دو مرتبہ بعد میں ہے، یعنی ایک حکم واقعی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یعنی اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو حکم واقعی کے بارے میں آپ کو علم ہے یا تو حکم واقعی کے بارے میں آپ کو شک ہے۔ تو اس مرتبہ میں جب آپ آئیں گے تو حکم واقعی کے بارے میں علم اگر ہے تو پھر تو وہ حکم واقعی ہے، لیکن اگر جب آپ کو حکم واقعی کے بارے میں شک ہے تو تب وہ حکم ظاہری کا مرتبہ آئے گا، اس وقت یہ ہے کہ حکم ظاہری آئے گا۔ تو گویا کہ یہاں پر دو مرتبہ حکم واقعی سے بلند ہے، ایک تو حکم واقعی ہونا چاہیے، پھر اس حکم واقعی میں شک ہونا چاہیے، تو اس وقت یہ ہے کہ حکم ظاہری آئے گا، تو دو مرتبہ بعد میں ہے۔ تو اس لحاظ سے کوئی بھی جو ہے نا یہ یعنی بے شک وہ حکم واقعی انشائی بھی ہو بے شک، لیکن جب اس میں شک ہے اور بعد میں حکم ظاہری ہو رہا ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ اس لحاظ سے جب مرتبوں میں فرق ہو گیا تو حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان جمع کی جا سکتی ہے۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں وذالک لا یکاد یجدی، یہ جمع بھی مفید نہیں ہے۔ فإن الظاہر وإن لم يكن فی تمام مراتب الواقعی، اگرچہ حکم ظاہری حکم واقعی کے تمام مراتب میں شامل نہیں ہے، جس طرح یہ ہے کہ حکم واقعی میں مثلا علم بھی ہو سکتا ہے، شک بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ حکم واقعی میں جب شک ہو تو اس وقت فقط حکم ظاہری ہوتا ہے، تو لہٰذا ایک حالت میں حکم ظاہری یعنی ایک حالت میں شامل ہے، دوسری حالت میں حکم واقعی کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ اگرچہ حکم ظاہری تمام مراتب میں حکم واقعی کے ساتھ شامل نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ الا انہ یکون فی مرتبتہ ایضا، لیکن یہ جو حکم واقعی ہے یہ حکم ظاہری کے ساتھ مرتبے میں شامل ہو گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ جو دلیل ہے یعنی حکم واقعی کی جو دلیل ہوتی ہے وہ دو حالتوں کو شامل ہے، یعنی بطور مطلق اور بطور لا بشرط ہے، اور دو صورتوں کو شامل ہے، یعنی دو حالتوں کو شامل ہے کہ علم کی صورت میں بھی وہ دلیل شامل ہے اور شک کی صورت میں بھی وہ دلیل شامل ہے۔ اب جب شک کی صورت میں دلیل شامل ہے تو اسی شک کی صورت میں حکم ظاہری بھی آ رہا ہے، اور اسی شک کی صورت میں گویا کہ حکم واقعی کی دلیل بھی اس کو شامل ہے کہ شک بالآخر حکم واقعی میں ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ ہے کہ حکم واقعی کی دلیل جو ہے وہ دونوں حالتوں کو جب شامل ہے تو اسی اپنے اطلاق کے ساتھ گویا کہ اس مرتبے کو بھی شامل ہے کہ جس مرتبے میں حکم ظاہری آ رہا ہے، یعنی شک کی صورت میں، حکم واقعی میں شک کی صورت میں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اس لحاظ سے پھر حکم واقعی حکم ظاہری کے ساتھ تو رتبہ میں شریک ہو گیا، دونوں کا مرتبہ ایک ہو گیا، جب ایک مرتبہ ہو گیا تو حکم واقعی اور ظاہری کے درمیان پھر یہ منافات ثابت ہو جائے گی۔ ثالثا، تیسرا امر یہ ہے کہ ان الاصل فیما لا یعلم اعتبارہ، جہاں پر ایسا ظن کہ جس کا اعتبار معلوم نہ ہو بالخصوص دلیل خاص کے ساتھ شرعاً شارع کی طرف سے جب معلوم نہ ہو، ولا یحرز التعبد بہ، اور اس ظن کے مطابق عمل کرنا محرز نہ ہوا ہو واقعاً، یعنی واقعاً سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کے یعنی مکلف کے لیے گویا کہ احتجاج کرنا صحیح ہو، یعنی اس ظن کے مطابق اب اگر وہ عمل کر دے تو خدا کے سامنے، شارع کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ احتجاج کرنا اس کے لیے صحیح ہو، تو اس طرح احراز ہونا چاہیے ظن پر عمل کرنے کا کہ وہ شارع کے نزدیک گویا کہ اس کے لیے احتجاج کرنا صحیح ہو، اور وہ واقع کے خلاف بھی ہو جائے بالفرض تو وہ احتجاج کر سکتا ہو کہ میں نے اس کے مطابق کیوں عمل کیا تھا ظن کے مطابق۔ تو اس طرح واقعاً بھی محرز نہیں ہے تعبد بالظن، تو فرماتے ہیں اس وقت اصل یہ ہے کہ عدم حجیت ہی، وہ ظن حجت نہیں ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا حرام ہے، تو گوئے کہ اصل حرمت عمل ہو گئی۔ جزماً، یہاں پر بطور قطع اور جزم ظن کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا جہاں پر بھی شک ہوگا، یعنی شک اس معنی میں نہیں ہے کہ جہاں پر مثلا ایک چیز میں شک ہو تو گویا کہ وہ جس طرح حالت وہ ہوتی ہے، معاملہ بین بین ہوتا ہے، یعنی اس کے مطابق عمل کیا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی کیا جا سکتا چونکہ شک ہے، تو فرماتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اگرچہ شک ہے اس کی حجیت میں، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جزماً وہ حجت نہیں ہے اور بطور قطع حجت
نہیں ہے، یعنی گوئے کہ شک اس معنی میں ہے کہ ہمیں قطع حاصل ہے کہ وہ حجت نہیں ہے۔ بمعنی عدم الترتب الآثار، اس معنی میں ہے کہ وہ آثار مترتب نہیں ہوں گے المرغوبۃ من الحجت علیہ قطعاً، کہ جب ایک قطعی حجت ہوتی ہے تو اس سے جو مطلوب آثار ہوتے ہیں وہ اس پر مترتب نہیں ہوں گے۔ فإنها لا تکاد تترتب، کیونکہ وہ آثار مترتب نہیں ہو سکتے الا اذا احرز الا علی ما اتصف بالحجیت فعلا، یعنی وہ آثار منجزیت، معذریت، انقیاد، تجری، وہ والے آثار مترتب نہیں ہو سکتے مگر اسی ظن پر مترتب ہو سکتے ہیں کہ جو فعلاً حجیت کے ساتھ متصف ہو، مثلا خبر واحد، خبر ثقہ، یہ فعلاً یا ظواہر ہو گئے، یہ فعلاً حجیت کے ساتھ متصف ہیں تو تب وہ آثار مترتب یہاں پر ہوں گے۔ ولا یکاد یکون الاتصاف بہا، اور یہ اتصاف جو ہوتا ہے حجیت کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا مگر کب ہو سکتا ہے الا اذا احرز التعبد به، مگر جب تک اس ظن پر عمل کرنے کو یعنی عمل کرنے کی صحت کو محرز کیا جا چکا ہو، چاہے شرعاً چاہے عقلاً، جب تک وہ ظن کے مطابق عمل کرنے کو محرز نہ کیا جائے اس وقت اس کی حجیت نہیں آتی۔ وجعلہ طریقا متبعا، اور اس کو ایک طریق متبع کے طور پہ جب تک محرز نہ کیا جائے۔ ضرورت انہ بدون ہی، یعنی بدون احراز تعبد، جب تک ظن کے مطابق عمل کرنے کو، جب تک تعبد بالظن کو محرز نہ کر دیا جائے، لا یصح المؤاخذۃ علی مخالفت التکلیف، اس وقت مکلف اگر تکلیف کی مخالفت کر بھی دے تو مولا کے لیے مؤاخذہ کرنے سے ہی نہیں ہوگا۔ بمجرد اصابت ہی، اب اگرچہ وہ جو ہے وہ ظن وہ واقع کے مطابق ہی ہو جائے، مثلا ظن نے بتایا کہ نماز جمعہ واجب ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسا ظن، مثلا ایسے ظن نے بتایا کہ نماز جمعہ واجب ہے کہ جس کے ذریعے تعبد محرز نہیں ہوا اور اس کی حجیت یعنی وہ باقاعدہ وہ طریق متبع نہیں ہے عقلاء کے درمیان بھی، اور وہ محرز بھی اس کے ذریعے عمل کرنے کا محرز نہیں ہوا۔ اس ظن نے بتایا کہ نماز جمعہ واجب ہے لیکن مکلف نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا اور ظہر پڑھتا رہا، اور قیامت والے دن پتہ چلا کہ نماز جمعہ واجب تھی، یعنی وہ ظن اصابت کر گیا اور واقع کے مطابق ہو گیا، اس وقت بھی مولا کے لیے مؤاخذہ کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک احراز تعبد نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ظن کی حجیت کے ساتھ اتصاف کرنا صحیح نہیں ہے، اور جب اتصاف کرنا صحیح نہیں ہے، ظن حجت نہیں ہے، تو مکلف کے لیے اس کے مطابق عمل کرنا، انجام دینا لازم بھی نہیں ہے۔ ولا یکون عذرا لدا مخالفتی مادمیا، اسی طرح یہ یعنی ظن جس کا تعبد محرز نہ ہو تو وہ عذر بھی نہیں بن سکتا، یعنی وہاں پر معذریت بھی نہیں آ سکتی لدا مخالفتی ہی مادمیا، کہ جب مکلف جو ہے وہ اس کی یعنی کہ مخالفت کر دے ما عدمہا، جبکہ وہ حجیت کے ساتھ متصف نہیں، مفروض یہ ہے کہ حجیت کے ساتھ متصف نہیں ہے یہ ظن، اب وہاں پر یہ ہے کہ واقع کہ وہ مخالف ہو جائے تو یہ عذر بھی، یہ یہاں پر کوئی معذریت والی بات بھی نہیں ہوگی۔ ولا یکون مخالفت تجریان، ایسے ظن کی مخالفت کرنا کوئی تجری نہیں ہوگی۔ ولا یکون موافقت بما ہی موافقت انقیادن، اور موافقت بما ہی موافقت فقط ایک ظن برائے ظن پر عمل کرنا کہ جس کی حجیت محرز نہیں ہوئی ابھی، جس کے ذریعے تعبد محرز نہیں ہوا، تو یہ کہتے ہیں یہ انقیاد شمار نہیں ہوگا، یعنی یہ ایک عادت ہو جائے گی، یہ انقیاد شمار نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتْ بِمَا هِيَ مُحْتَمَلُ الْمُوَافَقَةِ الواقع كَذَلِكَ اذا وقعت برجاء اصابت ہی، ہاں اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا فیما لا یعلم، جہاں پر وہ ظن کے جس کی اعتبار معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ محتمل الموافقت ہے، یعنی ایسا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ واقع کے موافق ہو۔ مثلا بالفرض ایک جگہ پر جمعہ ہو رہا ہے اور دوسری جگہ پر بھی کوئی شخص جمعہ پڑھانا چاہتا ہے، لیکن فاصلہ وہاں پر وہ مکمل طور پہ نہیں بن رہا اور ان کے لیے یہ بات محرز نہیں ہو رہی، لیکن جیسے تیسے ظن حاصل ہو گیا کہ یہاں پر فاصلہ بن رہا ہے بالفرض، اور وہاں پر وہ اس احتمال کی بنیاد پہ کہ ہو سکتا ہے یہ واقع کے
مطابق ہو۔ اس احتمال کی وجہ سے اگر کوئی شخص رجاءً نماز جمعہ پڑھ دیتا ہے تو یہ گویا کہ اگر ایسا وہ کرے گا تو وہاں پر یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے وَإِنْ كَانَ بِمَا هِيَ مُحْتَمَلُ الْمُؤَكَّدُ الْوَاقِعُ كَذَلِكَ، یعنی وہاں پر تجری اور انقیاد آ جائے گا، وہاں پر انقیاد آ جائے گا، ہاں تجری نہیں بلکہ انقیاد، وہاں پر یہ انقیاد ہو سکتا ہے، یعنی اگر رجا کے نیت سے انسان وہاں پر نماز جمعہ شروع کر دے کوئی شخص، اور وہ واقع کے یعنی یہ ایک قسم کا انقیاد ہو جائے گا، گویا کہ ایک محبت کا ایک ثبوت ہو جائے گا کہ گویا کہ اس کو احکام شرعیہ کے ساتھ محبت ہے، اور اس پہ اس کو ثواب بھی مل سکتا ہے۔ فما شک فی التعبد به یقطع بعدم حجیتہ، لہذا جب تک یہ محرز نہیں ہوگا، یعنی احراز تعبد جب تک نہیں ہوگا، اس وقت تک تعبد میں جب تک شک ہے تو ایسی صورت میں گویا کہ یہ شک قط کے معنی میں ہے کہ بعدم حجیتی، وہ زان حجت نہیں ہے۔ عدم ترتیب شیء من الآثار علیہ للقط، اور قط کے لیے گویا کہ کوئی بھی آثار، جو بھی آثار منجزیت معذریت والے ہیں وہ اس پر مترتب نہیں ہوں گے بانتفاء الموضوع معہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر موضوع منتفی ہے، کیونکہ آثار کے مترتب ہونے کا موضوع ہے حجیت، کہ حجیت جس وقت محرز ہوگی اس وقت یہ آثار مترتب ہوں گے، جبکہ یہاں پر موضوع منتفی ہے اور حجیت موجود نہیں ہے، جب تک حجیت نہیں ہے تو لہٰذا یہاں پر آثار بھی مترتب نہیں ہوں گے۔ ولا امری ہذا، فرماتے ہیں کہ وہذا واضح، یہ بات واضح ہے، لا یحتاج الی مزید بیان و اقامت برہان، مزید بیان اور اقامت برہان کی طرف یہ محتاج نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہے، یعنی کہ حجیت اس معنی میں ہے کہ منجزیت اور مضریت والے آثار اس پر مترتب نہیں ہوں گے، اس ظن پر کہ جس کی حجیت محرز نہیں ہے، تعبد محرز نہیں ہے اور شک ہے اس کی حجیت میں۔ واما صحت الالتزام، جہاں تک فرماتے ہیں کہ صحت التزام، یعنی کہ جو مرحوم علامہ شیخ انصاری نے بیان فرمایا ہے، انہوں نے گویا کہ یہ بیان فرمایا ہے کہ کہ حجیت کا معنی یہ ہے، یہاں پر جب ہم کہتے ہیں حرمت التعبد بالظن تو اس کا معنی یہ ہے کہ صحت الالتزام بما ادّا الیہ، امارہ نے اور ظن نے جس کی طرف پہنچایا ہے، مثلا امارہ نے اور ظن نے بتایا کہ نماز جمعہ واجب ہے، تو جو مؤدّی امارہ ہے اس کو ملتزم ہونا صحیح ہو، یہ حجیت کا معنی ہے، احکام میں سے جو بھی حکم ہے وجوب جمعہ مثلا اس کو ملتزم ہونا صحیح ہو، یہ حجیت کا معنی ہے۔ اور یہاں پر حرمہ، جب ہم نے حرمت اصل قائم کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ التزام صحیح نہیں ہے، یعنی گویا کہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کو ہم جو ہے نا مؤدّی امارہ کو ملتزم نہیں ہو سکتے۔ وصیت نسبت ہی الیہ تعالیٰ، اور اس کی نسبت دینا اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح ہے، حق تعالیٰ کی طرف نسبت دینا مؤدّی امارہ کو صحیح ہو جائے گا، یعنی وہ وجوب جمعہ کو شارع کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے، یہ حجیت کا معنی ہے۔ اور جب یہاں پر ہم نے اصل قائم کی عدم حجیت اور حرمت العمل بالظن، تو یہاں پر گوئے کہ یہ ہوگا کہ شارع کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی اس ظن کے مدعا کو کہ جس کی حجیت میں شک ہے۔ فلیس من آثار، یا مصنف فرماتے ہیں کہ یہ یعنی التزام اور صحت نسبت اللہ تعالی، یہ من آثارہا، یہ حجیت کے آثار میں سے نہیں ہے، یعنی حجیت اس معنی میں نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ضرورت ان حجیت الظن عقلا علی تقدیر الحکومت فی حال الانسداد، کیوں مصنف یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ بات واضح ہے کہ مثلا ظن کی حجیت عقلی طور پہ اگر ہو، علی تقدیر الحکومت، حکومت عقلی کے طور پہ اگر مانے، فی حال الانسداد، حال انسداد میں، جب باب علم منصد ہو تو ظن انسدادی اور ظن مطلق بنابر حکومت عقلی حجت ہو، تو کہتے ہیں حجیت وہاں پر موجود ہے، لیکن لا توجب صحتہما، جبکہ یہ دو باتیں وہاں پر صحیح نہیں ہیں، یعنی التزام اور نسبت صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اگر آثار میں سے ہوتے حجیت کے آثار میں سے، تو یہاں پر بھی التزام کرنا بھی صحیح ہوتا اس مؤدّی امارہ کو، مؤدّی ظن مطلق کو، یعنی ہم کہتے کہ یہ گویا کہ یہی حکم شرعی ہے، اور شارع کی طرف اس کا نسبت دینا بھی صحیح ہوتا، یعنی اس کے مطابق عمل کرنا بھی صحیح ہوتا اور شارع کی طرف نسبت دینا بھی صحیح ہوتا، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔
فلو فرض صحتہما، اور اگر کہیں پر ہم فرض کر لیں ان دونوں کو، یعنی التزام اور نسبت کی صحت کو فرض کر لیں شرعن، ما شک فی التعبد بھی، جبکہ ہمیں تعبد بالظن میں شک ہے، تو کہتے ہیں لما کان یجدی فی الحجیت شیئن، پھر وہ وہاں پر گویا کہ شارع کی طرف نسبت دینا صحیح ہوگا، جیسے زن بنا بر کشف اگر حجت ہو تو وہاں پر شارع کی طرف نسبت دینا صحیح ہے، اور التزام بھی صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ حجیت میں مجدی نہیں ہے، زن حجت نہیں ہے، تو گویا کہ ان کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہو گئی، تو یہ کیسے حجیت کے آثار میں سے ہو سکتے ہیں؟ ما لم یترتب علیہ ما ذکر من آثارہا، یعنی جب تک وہی آثار جو ہم نے ذکر کیے ہیں جب تک وہ اس پر مترتب نہ کیے جائیں تو یہاں پر یہ حجیت میں یہ مجدی نہیں ہے۔ وَمَعَهُ ما ترتب، یعنی اگر وہ والے آثار مترتب کیے جائیں تو لما کان یزیرو عدم صحتہما اصلاً، پھر یہ ہے کہ اصلاً اس التزام اور استناد کے صحیح نہ ہونے کے لیے یہ مضر نہیں ہے، یعنی یہ کوئی مضر نہیں ہے، اور ہم جو ہے نا ان دونوں کی صحت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ کما اشرنا الیہ آنفا، فبیان عدم صحت الالتزام، لہذا یہ قضیہ بیان کرنا کہ التزام کا صحیح نہ ہونا، حرمت العمل بالظن، حرمت التعبد بالظن کے ضمن میں یہ بیان کرنا کہ التزام صحیح نہیں ہے، ما شک فی التعبد، جب شک تعبد بالظن میں شک ہو تو اس وقت التزام صحیح نہیں ہے، وعدم جواز استناد اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف استناد دینا صحیح نہیں ہے۔ حجیت کا یہ معنی ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ غیر مرتبط بالمقام، یہ اس کا ہمارے مقام یعنی اس مقام کے ساتھ، یعنی مقام بحث کہ جب ہم تعبد بالظن جو مشکوک الاعتبار ہے، محتمل الاعتبار ہے، اس کی تعبد بالظن کو جب ہم حرام قرار دے چکے ہیں اور حرمت پر ہم استدلال قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس معنی کا حجیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ فلا یکون الاستدلال علیہ بے مہم، لہذا حرمت تعبد بالظن پر استدلال پھر مہم نہیں ہے اس معنی کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کما اتبع بھی شیخنا العلامہ اعلی له مقامہ، جیسا کہ علامہ شیخ انصاری نے اتعاب کیا، یعنی انہوں نے گویا کہ اتنی طولانی بحث کی کہ اپنے آپ کو انہوں نے تھکا دیا اسی معنی کی وضاحت کرتے کرتے۔ نفس و ذکیہ بما اتابا من النقض والابرام، یعنی انہوں نے نقص اور ابرام کو بہت زیادہ طول دیا، فراجہ ہو بما لکنا علیہ، لیکن آپ مراجع کریں، ہم نے تعلیقہ لگایا ہے اس پر، وتعمل اور تأمل کریں۔ وقد انقضى بما ذکرنا، تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان الصواب فیما هو المہم فی الباب ما ذکرنا فی الاصل، گویا کہ درست بات فیما هو المہم فی الباب، اس باب میں یعنی محتمل الاعتبار میں اصل کیا ہے، اس میں جو درست بات یہی ہے کہ فیما ما ذکرنا فی تقریر الاصل، اس اصل یعنی کہ حرمت تعبد بالظن کے ضمن میں جو کچھ ہم نے ذکر کر دیا ہے، یعنی حجیت اس معنی میں ہے کہ عدم ترتب الاثار المرغوبت من الحجیت، یعنی حجیت سے جو آثار مطلوب ہیں، منجزیت، معذریت، انقیاد، تجری، یہ والے آثار مترتب نہیں ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔